یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے چند مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سلسلے میں ان قرآنی آیات کو شامل کیا جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں مومنوں سے براہ راست خطاب کیا ہے، اے ایمان والو کہہ کر، یا ایہا الذین آمنوا فرما کر۔ آئیے آج کون سی آیت سننی ہے؟ آج پارہ ہے تیسرا، آیت نمبر ہے 267 سورہ بقرہ۔ آئیے اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر قرآن سے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ سبحان اللہ۔ اب ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو خوش دلی سے نہ لوگے، بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچیے۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، مگر جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا گھٹیا، پھینکنے والا جو چیز ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے وہ راہ خدا میں دے دیں۔ یہ اس کے ان لوگوں کے لیے اس آیت میں عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں حرج نہیں۔ البتہ حرج وہاں ہے کہ جہاں چیز بھی اچھی نہ ہو اور اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اسے بھی پسند نہ ہو اور اب وہ اسے راہ خدا میں دے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے ہمیں کچھ مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اس سے کمانے کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر دو، آیت میں نفلی اور فرض صدقات دونوں داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر تین، اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں سے۔ نمبر چار، مال حلال سے خیرات کیا جائے۔ نمبر پانچ، سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ کچھ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے، جیسے کہ مما، اس میں سے، یعنی اس کا ترجمہ میں سے، کہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مال میں سے، تو پورا مال خرچ نہ کرے، اپنے لیے بھی کچھ بچائے۔ زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں دیا جائے۔ ایک اور مسئلہ یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں دیا جائے، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل، نیز پیداوار کم ہو یا زیادہ، بہر صورت دیا جائے۔ شان نزول، مختلف تفاسیر اور روایت کے لحاظ سے اس کے مختلف شان نزول ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نازل ہوئی۔ کچھ لوگ اپنے خرموں کے دو حصے کر دیتے تھے، یعنی کھجوروں کے دو حصے کر دیتے، کھرے علیحدہ اور ردی علیحدہ، اچھے والے علیحدہ کر دیتے تھے اور جو پھینکنے والے ردی ہوتے تھے وہ علیحدہ کر دیتے۔ جب صدقہ وصول کرنے والا ان کے باغ میں پہنچتا تو ردی میں سے دیتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ہو سکتا ہے آج بھی بہت سارے ایسے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے، خیرات دینے کی باری آتی ہے، جو ہمارے کام کا نہیں ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے، کھانا بچ جائے، کھانا پھینکنے جیسا ہو، خراب ہو جائے، یہ جناب کپڑے اب پھٹنے لائق ہو گئے ہیں۔ اب سوچئے نا کہ بے شک وہ بھی کسی کو دینے چاہیے، لیکن جب
اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بہترین دینا چاہیے، اپنا پسندیدہ دینا چاہیے۔ اسی طرح تفسیر در منصور میں ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو صدقے کا حکم دیا تو بعض لوگ ردی خرموں کے خوشے لے کر حاضر ہو گئے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر در منصور اور تفسیر کبیر میں کیا ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ بعض انصاری ردی خرموں کے خوشے مسجد نبوی میں ٹانگ دیتے تھے تاکہ اصحاب صفہ کھا لیں، یعنی وہ کھجوریں جو تھی وہ ردی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان میں سے کچھ خرمے جھاڑے اور فرمایا کیا ان کا خیرات کرنے والا ناقص ثواب ہی چاہتا ہے؟ تو اللہ کی راہ میں اچھا خرچ کریں، جیسا مجھے پسند ہے ویسا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو اس کی خوب برکتیں لوٹیں گے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدقے میں خراب کھجوریں خرچ کرتے، لہٰذا انہیں اس سے روکا گیا۔ اب سبحان اللہ، اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا، اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا گیا۔ تو سبحان اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کفار کیسا ہی نفیس مال خرچ کریں، اجر کے وہ ہرگز مستحق نہیں ہیں۔ یہ اجر، یہ ثواب، یہ نعمتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت ارشاد فرماتے ہیں ردی اور حرام چیزوں کے خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ تم خیرات تو ردی میں سے کرو، اور اگر تمہیں کوئی ردی چیز ہدیہ دے یا تمہارا کوئی حق آتا ہو وہ ردی کے ذریعے تمہیں ادا کرے تم کبھی نہ لو۔ ہاں اگر درگزر کر جاؤ، چشم پوشی یا رعایت سے کام لو اور قبول کر لو تو دوسری بات ہے۔ تو جو چیز تم لینا پسند نہیں کرتے وہ خدا کے لیے کیوں دیتے ہو؟ یقین رکھو کہ رب تعالیٰ صدقے کا محتاج نہیں ہے۔ جو ایسی ناکارہ چیزوں سے بھی خوش ہو جائے وہ بڑا غنی اور تعریف کے لائق ہے، یعنی ذات و صفات میں کامل ہے تو اس کی بارگاہ میں بھی کامل اور قابل تعریف چیز ہی پیش کی جائے۔ اس آیت کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ غنی اور بندوں کے اعمال کی تعریف فرمانے والا ہے، تو چاہیے کہ قابل تعریف چیز اسے پیش کی جائے۔ یا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ غنی اور بندوں کے اعمال کی تعریف فرمانے والا ہے، تو چاہیے کہ قابل تعریف چیز پیش کی جائے تاکہ دینے والے کی تعریف ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر پاکیزہ کمائی سے خرچ کرنے کا ذکر ہے تو حدیث پاک سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے، دست قدرت۔ پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو پالتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رزق حلال سے، پاکیزہ کمائی سے صدقہ دیں، اجر اس کا انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کر بہت زیادہ ملے گا۔ اس آیت کریمہ سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ جو سیکھنے کو ملتا ہے، کمائی کرنا، مال حلال حاصل کرنا شرعاً ضروری ہے کہ جب کمائی میں خیرات ضروری تو کمائی بھی ضروری۔ دوسرا فائدہ یہ کہ حق والا اپنے حق میں رعایت بھی کر سکتا ہے کہ معیوب چیزیں لے لے اور پورے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، یہ دونوں اس کو حق موجود ہے۔ بہرحال کیا خوبصورت آیت ہے، کتنا شاندار میسج ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، حلال کمائیں اور پھر اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور بہترین خرچ کریں۔ جب اپنی ذات کے لیے بہترین پسند کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں بھی بہترین مال پیش کریں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر اچھے انداز میں بہترین خرچ کریں گے اور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا